اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان کو کوئی فائدہ پہنچے، جس کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے کوئی فائدہ رکھے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں ہوں عرفان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھنک ود عرفان خان۔ دیکھیں جی، میں عالم دین کی حیثیت سے یا کسی اسلامک اسکالر کی حیثیت سے یا کسی جو ایک تبلیغ کا سلسلہ چلاتے ہیں اس کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں بڑا سمپل سا اور بڑا کم علم رکھنے والا ایک انسان ہوں، لیکن میں یہ سوچ ضرور رکھتا ہوں کہ میں آپ کی سوچ ایک ایسی طرف لے جا سکوں جہاں آپ کی سوچ فی الحال نہیں گئی ہے۔ تو شاید آپ کو میرے اس ویژن کا پتہ بھی ہو کہ میں اسی چیز کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک 2-3 پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ اس پہ ایگری ہوتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے زندگی ہماری کچھ بہتر ہو سکتی ہے، اس سے ہماری آخرت میں بھی سنورنا ہے اور زندگی میں بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں شائستگی آ سکتی ہے، ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے اوپر فوکس کر لیں اور اس کو توجہ دیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ دیکھیں جی، میں ایک مختصر سی بات سے شروع کر لیتا ہوں کہ زندگی ہے، روزمرہ ڈیلی لائف ہے، گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی پروفیشنل لائف میں آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم تھوڑا سا یہ اسٹیمیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وٹ ایم آئی ڈوئنگ از ہاؤ مچ امپورٹنٹ، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، یا میں جو کر رہا ہوں اس میں کہیں میں وہ چیز تو نہیں چھوڑ رہا جو نہیں چھوڑنا چاہیے، یا میں جو نہیں کر رہا تو کیا ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ اگر وہ میں نہیں کر رہا تو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میں چھوڑ دوں اور ان کو میں اپنی زندگی میں شامل کر دوں۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج سے آپ میری بات مان کے میرے ساتھ ایک چیز پہ ایگری ہو جائیں اور میرے ساتھ اس ایک چیز پہ آگے بڑھ جائیں اور میرے ساتھ عہد کریں کہ آج سے، ابھی سے آپ اپنی زندگی میں یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چینجز لائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کچھ دنوں میں، کچھ ہی عرصے میں آپ کی زندگی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں قدرتی طور پہ کیا دلکشی آتی ہے، کیا نکھار آتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کے رسم و رواج کے اندر، آپ کی فیملی کی، آپ کی زندگی کی سٹینڈرڈ میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی سب سے بڑی بات کہ آپ کے اپنے آپ کے اندر جو آپ تبدیلی دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ چلو آج کے بعد میں اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹیون کرنے میں اگر لگ جاؤں تو ایک چیز میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اور وہ ہے کہ میں ایسا کوئی دن نہیں آنے دوں گا جس میں کم از کم ایک دفعہ دن میں قرآن شریف کو وزٹ نہ کروں، قرآن شریف کو نہ دیکھوں، قرآن شریف کو نہ پڑھوں، قرآن شریف کو سینے سے نہ لگاؤں، قرآن شریف کو چھوموں نہیں، قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں میں پیار سے، تقدس سے، عزت سے، احترام سے اٹھاؤں نہ۔ دیکھیں، قرآن شریف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے الماریوں میں رکھ دیں، یا ہم اس پہ قسمیں کھائیں، یا ہم اس کو سینے سے لگائیں اور اس کو چومیں اور اس کو ماتھے سے لگائیں۔ یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں بول رہا، میں ایک کم علم والا انسان ہوں، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ یہ زمین سرسبز ہیں، ان سے اللہ انہیں زندگی دے، ان سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، آپ سیکھیں، میں سیکھ رہا ہوں، ہم سیکھیں گے ان سے۔ لیکن یہ چھوٹی سی چینج ہے کہ آج میں نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد آج ہی پہلی صورت میں قرآن شریف کی شروع کر لوں گا، حسب توفیق، کم از کم ایک رکوع کم از کم، جس پہ میکسیمم 1 منٹ لگے گا، چلو 2 منٹ لگ جائیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں رکھنا جو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں کسی وجہ سے مجھ سے وہ رکوع ضائع ہو گئی تھی اور میں نے اس دن تلاوت نہیں کی تھی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ اپنا ریکارڈ درست اس پہ کر لیں اور ایک ریکارڈ بنائیں۔ آپ اللہ کے سامنے ایک وعدہ کریں کہ میں اس دن میری تلاوت مس ہوگی جس دن آپ نے دی ہوئی سانس میرے اندر نہ ہو اور میں قبر میں پڑا ہوں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس دن ہم نے تو مرنا ہے سب نے، جس دن میں قبر میں ہوں
اور وہ دن واحد دن ہو جس میں مجھ سے تلاوت ضائع ہو گئی ہو، تو اللہ کی نگاہ میں ہماری حیثیت اور ہمارا مقام کیا ہوگا؟ یعنی کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ جب تک میں زندہ تھا میں نے اپنی روایت نہیں چھوڑی، میں نے اپنا ترتیب نہیں چھوڑا۔ آج میں بے بس ہوں، میرے اندر سانس نہیں ہے، میرے وجود میں زور نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں اٹھا نہیں سکتا، تو اس لیے مجھ سے اللہ کا کلام رہ گیا اور میری رکوع آج ضائع ہو گئی، کیونکہ میں بے بس ہوں اور مردہ ہوں، اور مردوں کی شکل میں پڑا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں۔ جب تک میرے بس میں تھا میں نے اپنا ریکارڈ خراب نہیں کیا، اور میں نے ایک رکوع جاری رکھی، لیکن کسی صورت بھی میں نے اس کو کمپرومائز نہیں کیا۔ اچھا جی، اب آپ یہ سوچیں گے کہ اب ہر وقت تو انسان کے پاس قرآن شریف نہیں ہو سکتا، مسجد کے قریب بھی نہ ہو سکتا ہے گھر میں بھی اس کی ٹائمنگز اس طرح ہوں کہ وہ، تو جی بڑا آسان سا نسخہ ہے، آپ کے موبائل میں ایک چھوٹا سا ایپ آپ انسٹال کر دیں، اس کو ہولی قرآن کے نام سے بھی ہیں، باقی آپ کی جو مرضی ہے، جو بھی آپ کو لگے کہ اتھینٹک ہے اس کو آپ انسٹال کر دیں۔ اس ایپ میں اپنے لیے بک مارکس کے ذریعے جاتے جائیں، ایک رکوع پڑھ لیں، بک مارک لگا لیں، کل والے دن دوسری رکوع پڑھ لیں، وہ بک مارک کر لیں، پھر تیسرے دن اینڈ سو آن، لیکن قضائی کوئی نہیں کرنی۔ تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اس میں کوئی قضائی نہیں آئے گی، ایک بات۔ سیکنڈ بات، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دلی سکون بھی ملتا ہے۔ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم دنیا کو، رسم و رواج کو، فیملی کو، بچوں کو، نوکری کو، عیش و عیاشی، عشرت جو بھی ہے اس کو نیچے یا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تم بہت بڑے ہو، اللہ تمہارے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور ہم ساری چیزوں سے فارغ ہو کے صرف اللہ کے سامنے ہو جاتے ہیں، پھر ہم جھک جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اتنے عظیم ہو کہ میں جھک سکتا ہوں۔ اب اگر میں نہ جھک سکتا تب کیا ہوتا؟ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر ہم اللہ کی پھر تعریف کرتے ہیں کہ ربنا لک الحمد، کہ اتنے مہربان ہو، تمہارے لیے تعریفیں ہیں کہ میں جھک گیا اور جھکنے کے بعد پھر سے میں اٹھ سکتا ہوں، پھر میں سجدے پہ جا سکتا ہوں، پھر میں سجدے سے پھر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اتنی فلیکسیبلٹی میرے جسم کے اندر، جو صرف گوشت اور ہڈیوں کی کمبینیشن ہے، اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے، جھکنا، پھر اٹھنا، پھر بیٹھنا، یہ سب کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے مالک ہو تم، اتنے رحیم ہو تم، تو شکرانے کے طور پہ واقعی تم اس مستحق ہو کہ میں جھک جاؤں، میں سجدہ کروں۔ تو آج کے بعد اس جسم، اس سانس، اس صحت، اس زندگی کی شکر کے طور پہ میں کوشش کروں گا کہ میں نماز نہ چھوڑوں۔ اب اس کا آسان نسخہ ہے، نماز رہ گئی تو آپ نے اپنے آپ پہ یہ پریشانی لانی ہے کہ میں تب تک نہیں سوؤں گا جب تک میں نے قضا نماز نہیں پڑھی ہو۔ اگر ہم نہیں سمجھتے تو کسی عالم صاحب سے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس کا پھر کیا طریقہ ہے۔ پہلے تو چھوڑیں نہیں، کسی بھی طریقے سے، اگر امامتی چلی جاتی ہے، اب سے جماعت چلی جاتی ہے، تو آپ خود پڑھ لیں، جلد از جلد پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو وہ دن، جس دن آپ نماز کوئی آپ سے قضا ہو گئی ہے، تب تک آپ نے نہیں سونا جب تک کہ وہ نماز اپنی پڑھی نہ ہو۔ یہ آپ کو ایک ڈسپلن دے دے گی کہ ویسے بھی بعد میں پڑھنا ہے تو ٹائم پہ پڑھ لو۔ تو یہ دوسری بات کہ نماز تو ویسے بھی ہمارا دل اچھا ہے، برا ہے نا، پڑھنا تو ہے نا، لیکن اگر میں اپنے آپ پہ یہ پابندی لگا دوں کہ یہ میں اپنی نیچر کی بات کر رہا ہوں کہ میرا ریکارڈ ہوگا کہ میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوٹی سی بات ہے، چند منٹس کی بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں ڈسپلن رکھوں۔ یہ دو بات ہے۔ تیسری بات، اس پہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے، لیکن جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرآن شریف کو پڑھنا اور نماز کو پڑھنا، یہ دو تو ہو گئی باتیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ قرآن شریف کو سمجھنا ہے۔ جب آپ فلسفہ سمجھیں گے نا کہ اللہ کیا بول رہا ہے، تب آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ کی باتوں میں کتنا مزہ ہے، کتنا ٹیسٹ ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ جب آپ نماز کی ترتیب کو سمجھیں گے نا کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کیا فلسفہ ہے، میں اگر ہاتھ ادھر رکھتا ہوں اور عاجزی سے کھڑا ہوں تو کیا فلسفہ ہے، میں اگر سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے ماتھا جھکاتا ہوں اور زمین پہ رگڑتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میری حیثیت، میرا مقام یہ ہے کہ میں جھک کے زمین پہ پڑا ہوں تمہارے سامنے، تو کتنے بڑے بادشاہ ہو تم۔ تو یہ میں اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی کا اقرار کرتا ہوں اور اللہ کی بڑائی کا ثبوت دے رہا ہوں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں
تو یہ نماز کا وہ فلسفہ اگر آپ کی ذہن میں ہو تو سجدہ کے جاتے وقت دیکھیں آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا سجدے میں. جب آپ یہ فلسفہ ذہن میں رکھیں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو تب بھی مزہ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پڑھیں تو زندگی بدل جائے گی. آخرت کی بات تو علماء سے ہم سنتے ہیں کہ کیا کیا ملنا ہے، لیکن زندگی بدل جائے گی. تو وہ اس کا سمپل طریقہ ہے، میں جو خود کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر میرے پیٹرن پہ چلتے ہیں تو میں نے بیان القرآن ایک ایپ ہے، اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہترین آسانی سے سمجھنے والی، اور ایک اسلام 360 کا ایک ایپ ہے، اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، اور اس سے میں روزانہ صرف 10 منٹ دیتا ہوں. آپ صرف 10 منٹ دیں تو جی 2-3 منٹ ہو گئے آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کے. آپ کے ریگولر نماز کی پابندی ہو گئی تو سارے دن میں آپ کے اگر 10-10 منٹ بھی نکال لیں تو 50 منٹ ہو گئے. تو کیا 50 منٹ اللہ کی زندگی میں، اللہ کی دیے ہوئے وقت میں آپ 50 منٹ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ اور ساتھ میں ہو گئے 10 منٹ کسی بھی ایپ سے، کسی بھی بک سے. بک یہ میں ایپ کا اس لیے بار بار بول رہا ہوں نا کہ بکس ہمیں سنبھالنا، مینج کرنا، یہ آج کے زمانے میں تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. تو آپ کے موبائل آپ کے پاس ہر وقت ہوتا ہے، تو اس لیے موبائل میں وہ ہینڈی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، تو آپ موبائل میں آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایپ لے لیں. میں ویڈیو کے دوران میرا خیال گیا کہ کئی میرے سننے والے کئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایپ کی تشریح کر رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چونکہ بک کے ایک فزیکل شکل میں وہ مینج کرنا مشکل ہوگا، تو میرا جو طریقہ ہے میں سمپل یہی کر لیتا ہوں، تو آپ بھی یہی کریں. تو 10 منٹ ہو گئے اس ایک چھوٹی سی آیت کو سمجھنے میں، اس کی تشریح دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس پہ تھوڑا غور کریں، تھوڑے فکر کریں. اتنی بڑی کتاب کو رب العالمین بھجوا رہا ہے، کیوں، کیا وجہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھیں. ایک ہو گئی تلاوت کا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک ہو گئی نماز کی پابندی. 3 چیزیں میں نے آپ کے اوپر لازم کر دی ہیں بحیثیت ایک آپ کے امت محمدیہ کے ایک حصے کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے، کہ ہم آج وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ پکا وعدہ کرنا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری زندگی میں یہ ہیں، لیکن میں اس کو مزید سنجیدگی سے لوں گا اور مزید اس پہ زور لگاؤں گا کہ اگر میں 1 رکوع پڑھتا تھا تو میں 2 تک جاؤں، اگر میں 2 پڑھتا تو میں 3 تک جاؤں. جو بھی وقت ملتا ہے، جتنا بھی وقت ملتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں آج شامل کرنی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں گے، کمنٹس کی شکل میں کرتے ہیں، دل میں کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن وعدہ رہے گا. اور آج سے یہ ورڈ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ابھی سے آپ شروع کریں گے اور میرے ساتھ آگے بڑھیں گے تاکہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سفر جائیں، اور آخرت کی ہمیں جو کامیابیاں نظر آنے لگ جائیں گی تو ہماری زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی. مختصر سی زندگی ہیں، پیار سے جی لیں، دوسروں کو عزت دیں، اپنے آپ کے اندر چینجز لے آئیں، پیار محبت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے پیارے پیغمبر کو سامنے رکھیں، ان کو کبھی کسی پوائنٹ پہ نہ بھولا کریں. آپ دیکھ لیں کہ زندگی سے کیا بنتی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور آگے زندگی کو دیکھیں. یہ 3 وعدے ہیں، میں آپ کا منتظر رہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس پہ پکا وعدہ کریں گے. اللہ حافظ.